حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارشاد ربانی ہوا جو تمہیں رسول دے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں باز آ جائے، جس چیز سے تمہیں منع کر دیں باز آ جائے۔ عزیز دوستو، آج ہم نبی کے گھر میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو فضائل و رسائل میرے مصطفیٰ کے جو عقیدہ اہل سنت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اسے بیان کریں۔ سننا چاہتے ہیں؟ جی حضرت تشریف لانے والے ہیں، تھوڑی ہی دیر ہے۔ پاس و لحاظ نہیں رہا، خدا کے گھر کا کیا پاس و لحاظ رہتا تھا۔ عزیز دوستو، ارے بھائی آپ لوگ خاموشی سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے باز آ جاؤ۔ یہ حکم کس کا؟ نبی کا۔ یہ پروردگار کا حکم ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول تو جو دے، رسول جو تمہیں دے لے لو، اور جو رسول منع کر دے باز آ جاؤ، اس چیز سے منع کر دے باز آ جاؤ۔ عزیز دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلا نبی کون؟ آپ لوگ بتاؤ نا، سب سے پہلا نبی کون؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی؟ میرے نبی۔ ارے بولو نا بھائی، ہچکچا کیوں رہے ہو؟ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے نبی اگر کوئی آئے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بہت سبحان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، بے شک جن کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابھی بشریت نہیں ملی، ابھی آدم کو بشریت ملی نہیں، تو نبوت ابھی ملی نہیں ہے، ابھی آدم کا وجود ہوا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اگر کوئی نبی تھا تو وہ میرا تمہارا نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور تاج الاولیاء۔ اور نبی ہوں گے تب جب انہیں بشریت ملے گی، اور نبی ہوں گے اس وقت جب انہیں بشریت ملے گی، لیکن میرا نبی اس وقت نبی تھا جب میرے نبی کو بشریت نہیں ملی تھی، اور نبی اپنی نبوت کے لیے بشریت کے محتاج ہے، لیکن میرا نبی ایسا مختار ہے کہ وہ بشریت کے لیے محتاج نہیں ہے، بشریت کے محتاج نہیں ہے۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلوں میں تھے۔ سب سے پہلا نبی کون؟ ہمارا نبی۔
اور سب سے آخر نبی کون؟ ہمارا نبی۔ اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کچھ ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں بلکہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا، جسے چھپایا جاتا ہے خدا کی شان یہ ہے کہ اسے چھاپ دیتا ہے۔ جسے تم چھپاتے ہو نا خدا کی شان یہ ہے کہ اسے چھاپ دیتا ہے۔ نفاق ان کے دل میں تھا سو انہوں نے چھاپ دیا، لکھ دیا، خدا نے چھاپ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین جو تاجدار ختم نبوت ہے وہ پھر بھی خاتمی ہی ہوں گے، وہ پھر بھی آخری نبی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو نبی چاہے جتنے آ جائے لیکن آخری نبی تو میرا ہی نبی ہوگا۔ یہ نہایت ہی احمقانہ گفتگو ہے۔ ایک ادنا انسان بھی یہ بول دے گا کہ جو آخر میں کلاس میں آ رہا ہے وہی آخری ہوگا؟ آئے کہ نہیں؟ سب سے آخری میں آنے والا آخری کہلاتا ہے۔ اس کے 5 منٹ بعد اگر کوئی آ جائے تو اب وہ جو پہلے 5 منٹ پہلے آیا تھا وہ آخری نہیں کہلائے گا بلکہ 5 منٹ کے بعد آنے والا آخری کہلائے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا بھائی؟ لیکن میں کہتا ہوں اور عقیدہ سنت بھی یہی ہے، میرے نبی کے بعد اگر نبی آئے تو میرے نبی کے ختم نبوت ختم رسالت پر فرق نہیں آئے گا، لیکن آنے والا دیکھا جائے گا، آنے والا دیکھا جائے گا۔ ان کی تحریروں میں یہ ہے کہ کوئی نیا نبی آ جائے تو خاتم النبیین کی نبوت پر آخری ہونے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ گویا کہ وہ امکان رکھتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، نیا نبی آئے گا۔ بتائیے میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں؟ وہ امکان رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ جائے۔ تو بتائیے ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ نہیں؟ بے شک ایمان سے خارج، ایمان سے وہ خارج ہو جائے گا جو یہ عقیدہ رکھ لے شک بھر ہو اسے تو ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کے بعد بھی نبی آئیں گے لیکن وہ کوئی نیا نبی نہیں ہوگا بلکہ وہی نبی حضرت عیسیٰ اللہ جن کو اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ خدا نے اٹھا لیا، آسمانوں میں زندہ ہیں، خدا کے حکم سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ لیکن سنو کان کھول کر کہ وہ نبی تو ہوں گے، نبوت کا تاج تو رکھیں گے لیکن اعلان نبوت نہ کریں گے بلکہ کہیں گے کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت مصطفیٰ کا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ عزیز دوستو، بہت طویل گفتگو نہیں کرنی، مختصر میں سمجھانا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ عقائد پر آنے والا کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا۔ ارے جب تک کہ ہم بیان نہیں کریں گے آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ ہم بتائیں گے نہیں آپ کو تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے نا؟ اہل سنت والجماعت کے اندر جو کمزوریاں آ رہی ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے، اور یہ کمزوری اس لیے کیونکہ ہم میں جہالت پیدا ہو، ہم میں زیادہ سے زیادہ عوام 99% جاہل ہے جو دین سے دور ہے۔ اب جب جاہل ہے تو کوئی بھی آتا ہے خیرہ گہرا نتو خیرہ
اور آپ کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہکو مت۔ یہ دیکھو کہ جو آیا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے؟ اپنے دل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کا نفاق لے کے آیا، رسول کا بغض لے کے آیا۔ اگر آنے والا دشمن رسول ہے تو وہ تمہیں رسول کا وفادار نہیں بنائے گا بلکہ دربار مصطفیٰ کا غدار بنائے گا۔ لیکن اگر آنے والا سلمان فارسی ہو، اگر آنے والا ابو ہریرہ ہو، اگر آنے والا حضرت طلحہ ہو، اگر آنے والا حسن ہو، اگر آنے والا حسین ہو، اگر آنے والا علامہ جانی ہو، اگر آنے والا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو کہ چاچا کے سادات ہو، ارے آنے والا اگر غلام اہل بیت ہے، غلام صحابہ ہے تو تمہیں بھی غلام بنائے ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ عزیز دوستو، مختصر میں سماعت کیجئے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا سنا و مولانا محمد و وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شان مصطفیٰ میں گستاخی، بے ادبی کرنے والے آج سے نہیں ہیں، بلکہ اعلان نبوت سے پہلا جس وقت نبی نے اعلان کیا اسی وقت سے دشمن رسول پیدا ہو گئے، رسول کی شان میں گستاخیاں اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ میں ایک نتیجے پہ پہنچا، وہ نتیجہ یہ ہے اس بنا پر کہ آخر انہوں نے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنی کیوں شروع کی؟ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی۔ یہ ادارہ تعمیر ہوا، اس کے بانی کون؟ اشرف الاولیاء۔ اشرف الاولیاء نے پہلی اینٹ رکھی، وہ بانی ہوئے۔ تو جو اینٹ اشرف الاولیاء نے اس ادارے کی رکھی ہے وہ اس کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ وہ کیا ہوئی؟ جڑ ہے۔ تو آخر ان بدعقیدوں کی کہ اس بدعقیدہ ہونے کی آخر جڑ کیا؟ سوال سمجھ رہے ہو؟ آخر یہ بدعقیدہ ہوئے ہی کیوں؟ آخر یہ گمراہ ہوئے ہی کیوں؟ ارے گمراہی کی بھی تو کوئی جڑ ہوگی۔ آخر ان کیا یہاں جڑ کو کہتے ہیں سیاپور، کیا کہتے ہیں؟ سیکول نا، ہمارے کو تھا مشکل پاکن نا، سیکول جانتے ہو؟ جڑ آخر سیکول کیا ہے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ نبی کو بشر کہتے ہیں، بشر مانتے ہیں کہ وہ بشر ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر بھی یہ کیا ہوا ہے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے۔ کیا کہا؟ ہماری طرح بشر ہے۔ ان سے دلیل پوچھو کہ آخر تم کہتے ہو تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو وہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم۔ کیا کہتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، علماء خود جانتے ہیں کہ قرآن جو 30 پارے ہیں
یہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ آسمان دنیا پر ایک ساتھ تو پورا قرآن نازل کر دیا گیا، لیکن آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوتا رہا، ہے نا؟ قرآن یک بارگی دنیا میں آیا، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، آسمان دنیا پر ایک ساتھ 300 پارے نازل ہو جائے گا، لیکن آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی آیت نازل ہوتی گئی۔ تو آخر اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا؟ آپ اس سبب دے جائیں تو آپ پائیں گے کہ نبی کا امتحان بشر نے دیا۔ اگر تم نبی ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے نا؟ اور خوب سمجھ گئے ہو کہ کس نے کہا، سمجھ گئے ہو نا؟ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی نے اشارہ فرما دیا، بند مٹھی میں کنکڑی نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ تو نبی ہے لیکن میں مانوں گا نہیں، تو میری طرح بشر۔ کیا فرمایا؟ تو میری ہی طرح بشر ہے۔ تو رب نے یہ محبوب کا آیت نازل فرما دی، اور محبوب آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہیے کہ وہ تو آپ ہی کی طرح بشر، میں تو تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ عزیز دوستو، بشر تو خالی بشر مانا، نبی کو اپنی ذات سے کمپیئر کیا تو وہ یہ کہہ اٹھے یہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں یہ ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں ہم بھی بول رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ اب جب صحابہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کا نام سنا ہے، غزوہ خندق، تو یہ وہ دور تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم پر پتھر باندھے تھے، انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ روزہ رکھتے تھے، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پہ روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ نے بھی عشق میں روزے پہ روزہ رکھنا شروع کیا کہ میرا رسول روزہ رکھ رہا ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، ایک دن رسول نے نہیں کھایا ہم بھی نہیں کھائیں گے، 2 دن رسول نے نہیں کھایا دوسرے دن بھی ہم نہیں کھائیں گے، 3 دن رسول نے نہیں کھایا تیسرے دن بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ اب ہمارا کھانا اسی وقت ہوگا جب رسول کھائے، توجہ چاہوں گا، اب ہمارا کھانا اس وقت ہوگا جب رسول کھائیں گے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ صحابہ ادھر گر پڑ رہے ہیں اور رسول پر تھکان کے اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھا تو آپ منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور پورا چہرہ سرخ ہوتا ہے رسول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ کیا فرمایا؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ کون ہے جو میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول کا کھانا اور ہے ہمارا کھانا اور ہے، رسول کا پینا اور ہے ہمارا پینا اور ہے۔ ارے رسول تو سدرا سے گزرے، مکہ سے لا مکہ کی سیر کی، تو رسول کا چلنا اور ہے، ہمارا
تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اشرف الاولیاء، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، شہزادہ حضور تاج الاولیاء، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول کا کھانا ہمارے کھانے جیسا نہیں، رسول کا پینا ہمارے پینے جیسا نہیں، رسول کا چلنا ہمارے چلنے جیسا نہیں۔ عزیز دوستو، تو آخر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ رسول کو ہماری طرح بشر ہے؟ عزیز دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی چودھری چاند کو دیکھ رہے تھے اور مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھ رہے تھے۔ چاند کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا۔ ایک چاند ہے جو ستاروں میں انوکھا ہے، نمایاں ہے، بے مثل بے مثال ہے۔ آسمانوں میں جب نظر دوڑائی تو چاند کو لاجواب پایا، اور جب بشر میں نظر دوڑائی تو مصطفیٰ کو لاجواب پایا۔ تو سلمان بول اٹھتے ہیں، اے مصطفیٰ، آپ کا رخسار تو چاند کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا غوث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اے سلمان تم سچ کہتے ہیں، اے سلمان تم نے سچ کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آتا ہے کہ جب ابو جہل نے آپ سے آپ کا امتحان لیا کر قریب بول اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اس وقت جب کہا کہ ابو جہل نے کہ تو میری طرح بشر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا تو نے سچ کہا۔ آج میں کہتا ہوں کہ آپ کا رخسار چاند کی طرح چمکدار ہے، جیسے چاند آسمانوں میں بے مثل بے مثال ہے، اسی طرح روئے زمین پر بھی ایک چاند ہے جو سب سے انوکھا اور نرالا ہے۔ اور دونوں میں آپ نے سچ کہا۔ المصطفیٰ اگر میں اپنے کہنے میں سچا ہوں تو ابو جہل سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ چاند کا رنگ کیسا ہے؟ سفید ہے۔ چاند کا رنگ کیسا ہے؟ سفید ہے۔ کوئی بھی آیت ہی بار سے زیادہ کالا ہو اور وہ آ جائے اور آپ اسے کہو تم تو چاند کی طرح ہو، تو بتاؤ صحیح ہوگی بات؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ اگر میں اپنے کہنے میں سچا ہوں تو ابو جہل نہیں ہو سکتا، اور ابو جہل سچا ہے تو میں اپنے کہنے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے حبیب آپ نے دونوں کو سچا کہا ہے، آخر آپ نے یہ کیوں کہا؟ اب جو سلمان فارسی کو جواب دیا مصطفیٰ نے سب کو لاجواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آئینہ ہوں۔ کیا ہوں؟ آئینہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ آئینہ۔ اب بتاؤ آئینے کو تم کہو گے کہ یہ انسان ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ نہیں۔ آئینے کو یہ کہو گے یہ بشر ہے؟ نہیں۔ آئینے کو، آئینے کے سامنے جو آتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سور آئینے کے سامنے آ جائے تو کیا دکھے گا؟ بکرا؟ ارے بولو نا بھائی۔ کتا آ جائے تو کتا ہی نہ دکھے گا، سور آ جائے تو سور دکھے گا، انسان آئے تو انسان دکھے گا۔ آئینے کے سامنے جو ہوگا وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو ابو جہل نے بشریت دیکھی تو کہا تو بشر ہے، اور سلمان فارسی نے نورانیت دیکھی، نور دیکھا تو کہہ اٹھے مصطفیٰ آپ نور ہے۔
میں آئینہ ہوں تو گویا کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں اور سلمان تو نے میری صحبت اختیار کی ہے، نور والے کے ساتھ ہو گیا ہے، لہذا تیرا بھی چہرہ نور والا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، انہوں نے جو کہا عقیدہ گڑھ لیا، یہ دیکھ کر کہ نبی بشر تو کہا کہ نبی تو ہماری طرح ہے۔ یہ بارہا آپ نے علماء اہل سنت سے یہ سنا ہوگا کہ وہ اپنی تقاریر میں، اپنی تصانیف میں یہ ذکر ضرور کرتے ہیں کہ اگر تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو تو نبی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، نبی نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج نکل آیا، نبی کے انگوشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے روا ہو گئے، نبی کے تھوک سے کھارا پانی میٹھا ہو گیا، نبی نے اپنا دست ایک بکری کا پھیر دیا تو وہ بکری جو بوڑھی تھی اور خشک دودھ والی تھی وہ بوڑھی بکری جوان ہو جاتی ہے، اس کی جوانی لوٹ آتی ہے، وہ خشک دودھ والی ہو جاتی ہے۔ نبی نے ہاتھ پھیر لیا، بہت سے معجزات کو جب علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ کیا کہا؟ معجزہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہے، رسول ہے اور ہم امتی ہیں۔ کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہم میں اور نبی میں فرق اتنا ہے، ہم میں اور نبی میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ رسول اور نبی ہے، ہم رسول اور نبی نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہمارے بڑے بھائی، معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہمارے بڑے بھائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی زبانوں کو لگام دو۔ تم کہتے ہو کہ نبی نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہتے ہو یہ نبی کا معجزہ، یقیناً نبی کا معجزہ۔ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا، نبی کا معجزہ۔ انگشتائے مبارک سے پانی کے چشمے روا ہو گئے، نبی کا معجزہ۔ لیکن تم ان معجزات میں نبی کے اختیارات سے انکار کرتے ہو کہ نبی کو کسی چیز کا خدا نے اختیار نہیں دیا۔ اختیارات اور تصرفات خدا نے کسی کو نہیں دیا، نہ نبی کو دیا، نہ رسول کو دیا، نہ امتی کو دیا، نہ اپنے کسی بندے کو دیا۔ جیسے ہمارے اختیارات ہیں ویسے مصطفیٰ کے اختیارات ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ نبی کر سکتے ہیں، جو نبی کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ نبی تو ہماری طرح، کیا کہا انہوں نے؟ نبی تو ہماری طرح ہے۔ بتاؤ کیا تم اپنی طرح کہو گے؟ ارے بولو نا زور سے۔ یہ چاند کے ٹکڑے ہونا، ڈوبا ہوا سورج نکل آنا، انگشتائے مبارک سے پانی کے چشمے روا ہونا، بتاؤ کیا ہے؟ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً معجزہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہاں پر ایک اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہو گے؟ اور نبیوں کو جو معجزات دیے گئے وہ اس وقت ظہور میں آئے جب نبیوں نے دعا کی، اے پروردگار میری قوم مانتی نہیں ہے، حجتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ دیکھ لے کہ پہاڑ کیسے پھٹتا ہے، یہ چاہتی ہے کہ اس پہاڑ پھٹنے سے ایک اٹھنی آئے ایسی رنگ کی ہو، بچہ جلدے۔ جب تک کہ میری قوم دیکھے گی نہیں، تجھے مانے گی نہیں، تو خدا کی ذات کو منوانے کے لیے نبی دعا کریں، نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نبی نے دعا کیا کہ اے پروردگار یہ پہاڑ پھٹ جائے، اٹھنی آئے ایسے رنگ کی ہو، بچہ جلدے۔ دیکھا قوم نے، نبی نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پہاڑ پھٹ گیا، اٹھنی آئی اسی رنگ کی ہوئی
اور آتی ہی بچہ جلدی. حضرت موسیٰ ہے, کلیم اللہ ہے, جب بھی کہیں تو اپنے رب سے کلام کریں. کوئی معجزات صادر ہو تو رب سے کلام کریں. یہ بار بار کہیں کہ پروردگار میں کیا کروں. جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ پریشان کہ اے پروردگار میں کیا کروں. حکم ربی ہوا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, عصا ہے, اس عصا کو زمین پر پھینک دو, یہ سارے طلسماتی سانپوں کو نکل جائے گا, ایک اسلحہ بن جائے گا. ایسا ہی ہوا, زمین پہ عصا کو پھینکا گیا, اسلحہ بن گیا, سارے طلسماتی سانپوں کو وہ نکل گیا. اور پھر اس کے بعد موسیٰ کہہ رہے ہیں اے پروردگار میں کیا کروں, اے پروردگار میں کیا کروں. رب نے کہا کہ اس انداز پہ تم نے اپنا ہاتھ ڈال دو. ہاتھ ڈالنا تھا کہ پھر وہ عصا بن گیا. ہاتھ ڈالنا تھا پھر وہ عصا بن گیا. بادشاہ نے پیچھا کیا حتیٰ کہ قوم کے پیر کھڑے, سمندر نے روکا, دیوار بن گیا سمندر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ پروردگار میں کیا کروں, سامنے تو ظالم بادشاہ آتا ہے. تو رب کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پہ مارو. سمندر پہ مارا گیا, سمندر راستہ بن گیا. پھر جب دیکھا کہ وہ ظالم بادشاہ آ رہا ہے اسی راستے سے جس راستے سے نبی گزرے ہیں, اسی راستے سے جس راستے سے نبی گزرے ہیں, تو پھر موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار میں کیا کروں, اے پروردگار میں کیا کروں. کہا کہ اس عصا کو نکال لو. عصا کا نکالنا تھا کہ سمندر جو راستہ بن گیا تھا وہ راستہ بند ہو گیا اور وہ فرعون غرق ہو گیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی دعا کرے تو دعائیں قبول کی جاتی ہے, معجزات ظہور ظاہر ہوتے ہیں, لیکن اس قربان جاؤ میرے مصطفیٰ پر. رب نے میرے مصطفیٰ کو اختیارات والا بنایا تھا, صاحب معجزہ بنایا. اشارہ ہوا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اشارہ ہوا ڈوبا ہوا سورج گر گیا, اشارہ ہوا بادل کا ٹکڑا آیا مدینے میں جھلتھل ہو گیا, اشارہ ہوا وہ ٹکڑا پھر واپس چلا گیا اپنے آسمانوں میں. ارے نبی اگر المشتہائے مبارک سے چشمے ظاہر کرے تو رب سے پوچھتے نہیں آئے, دعا نہیں کرتے. توجہ چاہوں گا, وہ نبی معجزہ صادر اس وقت ہو جب نبی دعا کرے تو معجزات ظاہر ہوتے ہیں, لیکن میرا نبی اپنے معجزات کو ظاہر کرنے کے لیے دعا کا محتاج نہیں ہے. نبی کہہ دیتے ہیں خدا کر دے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, پھر بھی تم کہو کہ نبی کے معجزات ہیں. اگر نبی تمہاری طرح بشر ہے, تمہاری طرح بشر ہے, تو جو نبی نے کیا وہ تم بھی کر کے دکھاؤ. کر سکتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی. میں نہیں کہتا کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ, معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے, تم میں سے کوئی نبی نہیں. کرامتیں دکھاؤ. میں تم سے کرامتوں کے کا طلب نہیں کرتا کہ تم کرامت کوئی دکھاؤ, کہ وہ کوئی اللہ کا ایک بندہ, اللہ کا ولی, خدا کا قرب پانے والا, وہ نبی کا امتی جس سے یہ عجوبات ہو جائیں, جو عقل میں نہ آئے, صادر ہو جائیں, تو وہ کرامت ہوتی ہے. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم کرامت دکھاؤ, تم کوئی معجزہ دکھاؤ, نہیں. جو نبی نے کیا وہ تم کر کے دکھاؤ. یہ بتائیے کہ آپ ہندوستان کے قانون کے بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی. ہندوستان کے قوانین کو تم بدل سکتے ہو؟ ارے بولو نا, زور سے بولو. ہندوستان کی گورنمنٹ نے اگر کوئی قانون پاس کر دیا, تم اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اپنی طاقت کو پہچانو اے مسلمانوں, اپنی طاقت کو پہچانو. ارے انسان کا بنایا
انسان ہی بدل سکتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون انسان ہی بدل سکتا ہے۔ بیٹھ گیا تھا کسان زمین پر، بتاؤ قانون بدلا کہ نہیں؟ قانون بدلا کہ نہیں؟ عزیز دوستو، صرف تم اپنی طاقت کو پہچان لو کہ تمہیں کس طرح طاقت ملی ہے تو تم قوانین کو بدل سکتے ہو۔ انسان کا بنایا ہوا قانون انسان بدلتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بتاؤ، خدا کے بنائے ہوئے قانون کو تم بدل سکتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، جو بدلنے چلا تھا وہی بدل گیا، جو بدلنے چلا تھا خود ہی بدل گیا۔ عزیز دوستو، اب قانون شریعت ہے، قانون شریعت ہی ہے، قانون شریعت میں سے جو خدا کا حکم ہے، نص سے ثابت ہے، کیا آپ اسے حکم کو ہلکا کر سکتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، کیا اس حکم کو بڑھا سکتے ہو، زیادتی کر سکتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، عام حکم ہے، کیا کسی کے لیے خاص بنا سکتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، کر سکتے ہو؟ اب نبی کو دیکھو، نبی نے کیا یا نہیں کیا؟ دین میں نبی کا اختیار کیسا ہے؟ توجہ سے سنو، میں پھر سے پوچھتا ہوں، کوئی چیز فرض ہے کیا آپ اسے واجب کر سکتے ہو؟ نہیں واجب ہے آپ اسے نفل کر سکتے ہو؟ نہیں نفل ہے اسے سنت بنا سکتے ہو؟ نہیں ارے بولو نا زور سے۔ نہیں کوئی ایسا ہے جو یہاں یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز ہے؟ کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو تو بخشوا دوں گا؟ نہیں تم 2 وقت کی نماز پڑھو، بقیہ 3 وقت کی میں معاف کرا دوں گا؟ کسی کے پاس یہ پاور ہے؟ ارے بولو نا زور سے۔ کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے، عمر فاروق اعظم کے پاس بھی یہ پاور نہیں، عثمان غنی کے پاس بھی یہ پاور نہیں، میرے جد مولائے کائنات مشکل کشا کے پاس بھی یہ پاور نہیں، امام حسن کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے، امام حسین کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے، امام زین العابدین کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے، بڑے سے بڑے ائمہ کے پاس یہ پاور نہیں کہ وہ کسی کی نماز کو معاف کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ تم 2 وقت کی نماز پڑھو، بقیہ تمہارے لیے معاف ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول کو دیکھو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ایک شخص آتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے، اے حبیب، اے اللہ کے رسول، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایمان جو لے کے آؤں گا میری ایک شرط ہے، میں ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، بقیہ معاف۔ کیا فرمایا؟ 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، بقیہ معاف۔ اللہ کے ہمارے پاس آ جائے کوئی اس طرح کہنے والا تو کہیں گے بھیا ہم نہیں معاف کرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے،
بتاؤ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تم اس میں اس حکم میں ہلکا نہیں کر سکتے. کسی نو مسلم کے لیے بھی کسی کے لیے ایمان قبول کرنے کے لیے اس شرط کو قبول ہی نہیں کر سکتے کہ میں چلو ٹھیک ہے تم اسلام لے آؤ 5 وقت کی نہ صحیح 2 وقت کی نماز پڑھنا بقیہ تمہارے لیے معاف ہے. کوئی کر سکتا ہے؟ پھر سے پوچھ رہا ہوں. ارے بولو نا بھائی. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن اپنی شرط ہے. شرط کیا ہے کہ میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے پروردگار میں کیا کروں؟ یہ ایمان لانا چاہتا ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ تیری بارگاہ میں 2 وقت کی نماز پڑھے گا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی, خاموش نہیں رہے. آپ نے فوراً ہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے تو مجھے تیری یہ شرط قبول ہے. مجھے یہ تیری شرط قبول ہے. عزیز دوستو, اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو سنا بھی کیونکہ یہ علماء ہے اور کچھ لوگوں کو خدش بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. ایک دم انوکھی نئی چیز آپ نے پیش کی ہے, کوئی دلیل ہو آپ کے پاس. میں کوئی بھی بات بنا دلیل کی نہیں کرتا. سنیں گے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی یہ مسند امام احمد میں ہے اور ثقات رجال کے ساتھ اپنی سند میں ہے. سند اس کی یہ ہے قال محمد بن جعفر قال شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك. آنے والا آتا ہے کہتا ہے میں اسلام لاؤں گا لیکن میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا اور لا یصلی میں نماز نہیں پڑھوں گا الا صلاتین مگر 2 وقتوں میں نماز نہیں پڑھوں گا مگر 2 وقتوں کی فقبل ذالک منہ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا. گویا کہ اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے مصطفیٰ محتاج شریعت نہیں ہے بلکہ صاحب شریعت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پیارے مصطفیٰ زندہ باد پیارے مصطفیٰ زندہ باد نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میرے